سب سجدے میں چلے گئے. وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا کج بحث فلسفی، اس نے کہا جی میں تو نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس آدم سے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ اور مٹی کا کیا مقابلہ. مٹی پھینکو نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے. مٹی تاریک چیز ہے، ظلمت ہے اس میں، آگ میں روشنی ہے، آگ میں گرمی ہے، طاقت ہے. ابلیس کو آگ سے بنایا گیا تھا، تو اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں. انکار کر دیا. فرمایا انک من الرجیم، تم دھتکارے گئے. اس کے بعد قصہ آدم میں ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم کو ابلیس نے بہکایا اور کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ذرا مہلت دے دیجیے. اس شخص کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، اے اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، اس آدم کی وجہ سے میں اس سے بدلہ لوں گا، مجھے اس کی مہلت دے دے قیامت تک. میں اس کی اولاد میں سے میں لوگوں کو تیری اطاعت اور تیری بندگی اور تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے مہلت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سب لوگ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے. کچھ میرے بندے بھی ہیں جن پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تو جتنا زور لگاتا ہے لگا لے، تیرا زور ان پہ نہیں چلے گا، وہ میرے ہی رہیں گے. اور اسی موقع پہ کہا ان ھذا صراطی، ان ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو اس راستے پہ آئیں گے وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، تیرا زور نہیں چلے گا. لیکن بہرحال اس نے اپنی ایک چال چلی اور جنت میں حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا. اور بہکانے سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میاں اس درخت کے قریب مت جانا، جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آؤ جاؤ، لیکن دیکھو یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. شیطان نے قسمیں کھا کھا کے یہ کہا کہ دیکھو میری بات مان لو، یہ درخت جو ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ دوام کا درخت ہے، نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. یہ جو جنت کے عیش آرام ہیں یہ چند دن تک تمہیں رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے تمہارے. ہاں اگر اس درخت کے قریب تم چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو پھر تمہیں یہاں سے کوئی نہیں ہلائے گا. آ گئے اس کے بہکاوے میں، اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ کی نافرمانی کرتے ہی وہ جو شاہی پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ اتر گئی، ننگے ہو گئے. ایک بات دوستو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان کے ستر کھل جاتے ہیں، پوشاکیں اتر جاتی ہیں. وہاں تو شیطان نے ہماری پوشاک اتاری تھی، یہاں مغربی تہذیب نے ہماری پوشاک اتار دی. یہ مغربی تہذیب بھی شیطان ہے، اس نے ہمارے کپڑے اتار کے رکھ دیے، اس نے ہماری بیویوں کو ننگا کر دیا. پہلے برقعے اترے، پھر چادریں اتری، پھر دوپٹے اتر گئے، اور پھر بال بھی اتر گئے. اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لعن اللہ علی الکاسیات العاریات، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. میری بہنیں اور میری بچیاں اس وقت سن رہی ہیں، یہ جنت میں بھی ہماری پوشاک شیطان نے اتاری تھی. فطافقا یخصفان من ورق الجنہ، پھر وہ درختوں کے پتے اکٹھے کر کر کے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. ہمارے بابا آدم بھی اور ہماری اماں حوا بھی، وہ جو شاہی پوشاک تھی وہ یکلخت ان سے چھن گئی. اللہ کی نافرمانی کا ایک واضح ثبوت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پوشاک، اس کا لباس، وہ جو شرم کا لباس ہے وہ اس سے چھن جائے. میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ کی نافرمانی کی علامت سے بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چوٹ جو ہم پہ شیطان نے ڈالی ہے نافرمانی کے نتیجے میں، وہ ہمارے کپڑے اتر گئے، شاہی پوشاکیں اتر گئی.
اس کے بعد کیا ہوا جی؟ حضرت آدم کو تو پتہ چل گیا کہ بھی مارے گئے، فوراً رونا دھونا شروع کر دیا۔ ایک بنیادی فرق ہے میرے دوستو شیطان میں اور آدم میں۔ غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ غلطی آدم سے بھی ہو گئی، اس کو روکا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ چلا گیا، دونوں چلے گئے۔ لیکن انسان میں اور شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ شیطان نے غلطی کی تو وہ اکڑ گیا، انسان نے جب غلطی کی تو وہ جھک گیا، اس نے غلطی مان لی اور اس سے توبہ کر لی، اور پھر یوں کہا کہ اے اللہ اب تو ہی بتا تجھ سے میں معافی کیسے مانگوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے پروردگار سے وہ بول سیکھے، معافی مانگنے کے بھی بول سیکھے اس نے، کہ اے اللہ اب اتنا تو ہو گیا کہ تیری گستاخی ہو گئی، اب معافی مانگنے میں کہیں اور گستاخی نہ ہو جائے، تو اب تو بتا کہ تجھ سے معافی کیسے مانگوں، کیا وہ الفاظ ہوں، وہ کیا کلمات ہوں، وہ کیا طریقہ ہو کہ میں تجھے منا لوں، تیری ناراضگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ بول سیکھے اور معافی مانگنے لگا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں ایک اور بنیادی فرق ہے میرے دوستو ہمارے دین میں اور عیسائیت میں۔ ہمارے دین میں یہ ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن عیسائیت میں وہ گناہ باقی رہا، اور پشت در پشت ہزاروں نسلوں سے منتقل ہوتا ہوا وہ گناہ اب تک انسان کے اندر چلا آ رہا ہے۔ میں نے امریکہ میں کہا میں تمہارے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو خدا تم نے گھڑ رکھا ہے اتنا ظالم، کینہ پرور، بغض رکھنے والا خدا کہ میرا بابا روتا رہا، میری ماں روتی رہی، اس نے معافی نہیں کیا، اور میں نے کہا ایسے خدا کو میں نہیں مانتا ہوں، اس سے میں ملحد اور دہری اچھا ہوں، آؤ میرے خدا کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، ہم کاٹ ہی دیتے ہیں، اس کا حساب ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوستوں میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر اس کا ماضی نہ اس کو یاد دلایا کرو کہ ہاں تم نے وہ لندن میں جا کے یہ کیا تھا، یہ جہالت کی بات ہے، یہ خباثت کی بات ہے۔ ایک نے توبہ کر لی، ختم ہو گئی اس کی بات، اس کا اور معاملہ اللہ کے درمیان میں رہنے دو، اس کو اس کا ماضی یاد نہ دلایا کرو۔ اللہ والے ایک شخص پہ محنت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس کو توبہ کراتے ہیں، اس کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، تم اٹھا کے اس کا ماضی پھر اس کی طرف لے کے آتے ہو کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ یہ شیطانی چال ہے دوستو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ایک بنیادی فرق ہمارے دین میں اور عیسائیت میں یہ ہے کہ ہماری تو سیدھی سیدھی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے میرے دوستو، ہمیں تو درمیان میں کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو سیدھا اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، وہ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، معافی مانگنے کا طریقہ، ہر حاجت کو مانگنے کا طریقہ۔ یہ دوسری بات، شیطان میں اور انسان میں بنیادی فرق کہ شیطان کو توبہ کرنا نہیں آتا، بے وقوف ہے، جاہل ہے، اور آدم نے رو پیٹ کے اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، بول سیکھ لیے، اور سکھایا گیا کہ یوں کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ بول اللہ سے سیکھے، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔
چند باتیں ہیں جو اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں، بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں، ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اب قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پہ ماریں تو وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، اب جیسی بھی گائے مل جاتی ذبح کر دیتے، سفید، کالی، زرد، بھوری، جوان، بوڑھی، صحت مند، بیمار گائے تو تھی نا۔ کہا نہیں ان البقرہ تشابہ علینا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کیسی گائے، بسم اللہ، سمجھ میں نہیں آئی کیسے گائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس گائے کی صفات بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صفات بیان کرنا شروع کر دی کہ میاں پھر گائے جو ہو وہ جوان ہو، اس نے کہیں کام نہ کیا ہو، بوڑھی نہ ہو، بیمار نہ ہو، کہیں کوئی عیب نہ ہو۔ انہوں نے اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور پابندیاں لگ گئیں، جوں پوچھتے چلے گئے اور پابندیاں لگتی چلی گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ جو گائے کی اب صفات اللہ نے بیان کر دی، اب وہ گائے نہ ملے، اور ملی تو اس نے کہا میں تو سونے کے ساتھ تولوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، اس کے حکم پہ عمل کر لو، اس پہ غیر ضروری سوالات نہ کرو، غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ پھنستے چلے جاؤ گے، دھنستے چلے جاؤ گے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کا مبہم رہنا ہی ٹھیک تھا، اس کو مبہم رکھو۔ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے پورا علم نہیں دیا، کچھ بتا دی بات، کچھ نہیں بتائی، تو جو بات نہیں بتائی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتانا بھول گئے، وہ اس لیے نہیں بتائی کہ اس کا بتانا نقصان دہ تھا، بس اسی پہ جم جاؤ اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ قرآن مجید میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے، دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ پکا پکا سیدھا سیدھا صاف حکم کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کی پیروی کرو۔ متشابہات وہ باتیں جن میں شک و شبہ کی گنجائش نکلتی ہو، فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ فرقہ واریت، یہ اختلاف رائے، یہ جھگڑے، یہ تشدد، یہ تعصب، یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم غیر ضروری معلومات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انی، وہ اس کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں جانچا، امتحان لیا، پھر کہا اسلم، میرے سامنے جھک جاؤ، میری بندگی اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار تمام جہانوں کے رب کے سامنے جھک گیا۔ اچھا، اگر سچ مچ جھک گئے ہو تو اور پھر تمہارا تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں، اس آگ میں کود جاؤ۔ تو بابا کود گیا،
اچھا یہ بیٹا ہے، بہت پیارا لگتا ہے نا، اکلوتا ہے، چلو اس کو ذبح کر دو۔ بابا اس کو ذبح کرنے بھی تیار ہو گئے۔ اچھا تو یہ ملک چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ، مصر کی طرف چلے جاؤ۔ ایک سے ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، اور جب وہ امتحان میں پورے اتر آئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ اب ہمارے بابا حضرت ابراہیم تھے تو آخر انسان نہ، پوچھنے کے وہ من ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنانے کا پروگرام ہے؟ صرف مجھے امام بنا رہے ہیں یا میرے آگے بیٹے پوتے پڑپوتے اولاد سب کو امام بنا رہے ہیں؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان پہ میرا یہ عہد پورا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امامت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے، یہ دین وراثت کی چیز نہیں ہے، ورنہ حضرت ابراہیم سے کہہ دیا جاتا کہ میاں تمہیں امام بنایا ہے تو تیرے بیٹے کو امام کیوں نہیں بنائیں گے، تیرے پوتے کو امام کیوں نہیں بنائیں گے، پڑپوتے، تم سارے ہی امام ہو۔ فرمایا نہیں، ہمارا عہد ہے تم سے اور تمہاری اولاد سے، ہاں تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نکلے وہاں ہمارا عہد ختم ہو جائے گا، ان سے ہم امامت چھین لیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ دین جو ہے یہ بھی اولاد در اولاد، پشت در پشت، نسل در نسل منتقل نہیں ہوتا، یہ امامت بھی منتقل نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، غلط بات ہے۔ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا اور میرے والد نے میرا نام غلام مرتضیٰ رکھ دیا، دین دیال نہیں میرا نام رکھا، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، مسلمان ہونا ایک خاص عقیدے کو، ایک خاص ایمان کو، یقین کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اس ایمان یقین کی محنت کر کے جب میں وہ ایمان یقین اپنے دل میں نہیں ڈالوں گا میں مسلمان نہیں بنوں گا، اور پھر اس ایمان یقین کی محنت کے بعد جب اس ایمان یقین جیسے کے تقاضے کے مطابق جو اعمال ہوں گے ان اعمال کو اختیار نہیں کروں گا میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالم پہ ہمارا عہد نہیں ہوگا۔ یہ امامت بھی کسب کرنی پڑے گی، یہ دین، ایمان، عقیدہ، عمل صالح، اس کا کسب کرنا پڑے گا، اس کو کمانا پڑے گا۔ یہ ورثے کی چیز نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا۔ پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات، اس سے اپنا تعلق، اس کا یقین دل میں بٹھانا پڑتا ہے۔ وہ جب بیٹھ جائے تو اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ یہ وراثتی چیز نہیں ہے۔ اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارحمنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا پروگرام فی الحال یہ ہے کہ ہم آئندہ 11 دن تک انشاءاللہ روزانہ سوا پارہ پڑھا کریں گے۔ کل ہم نے سوا پارہ یہاں پڑھا اور مزید 11 دن تک سوا پارہ ہم پڑھتے رہیں گے، اس کے بعد روزانہ ایک پارہ ہوگا۔ ایک تجویز یہ آئی ہے کہ یہ جو تشریح میں کرتا ہوں یہ تراویح کے بعد ہو جائے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 1 سوا گھنٹہ مسلسل بولنا
کچھ میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی اور حافظہ بھی اب اجازت نہیں دیتا کہ سب پوائنٹس مجھے اکٹھے یاد ہوں، یہی تھوڑا تھوڑا بہتر ہے۔ کل کی تلاوت میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں امامت ابراہیمی کا ذکر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہزارہ سال سے امامت حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھی اور حضرت ابراہیم میں حضرت اسحاق کی اولاد میں تھی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت رہی اس علاقے میں، اور اس اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ہزارہ سال سے بنی اسماعیل میں نبوت اور امامت نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی شکل میں کہ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی بجائے اب قبلہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا جائے۔ اس میں سمبل تھا نہ صرف قبلہ کے بدلنے کا بلکہ امامت کے بدل جانے کا، اور یوں مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا گیا۔ ایسی امت وسط کہ اس پہ فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ دین کی شہادت دے۔ عزیزان گرامی، اس امت کا جو بنیادی فریضہ ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ دین کو پوری انسانیت تک پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دینا ہے۔ بقیہ اور جتنے کام ہیں وہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ میرا کیا عہدہ ہے، میں کتنا کماتا ہوں، میری کتنی جاگیر ہے، میرے کتنے کارخانے ہیں، میری کتنی اولاد ہے، میرا کتنا بڑا مکان ہے، میری کتنی کاریں ہیں، کس ماڈل کی ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ مفید اور ضروری اور اہم ہوں گی، لیکن یہ سب دوسرے درجے پہ ہیں۔ اصل کام جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ کس چیز کے گواہ بن جاؤ؟ کہ اے اللہ، تو نے جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دیا، آئندہ نسل تک ہم نے منتقل کر دیا۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری حج کے موقع پہ 1.5 لاکھ صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا هل بلغت، دیکھو میری بات کو ذرا غور سے سن کے جواب دینا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یوں کہا کہ قد بلغت وقد ادیت الامانہ، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، وہ امانت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہوں، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے یوں انگلی کی اور آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے۔ وہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نے یہ دین پہنچا دیا، وہ شہادت دے رہی ہے کہ میں نے
اس دین کی شہادت قائم کر دی. اس کو دوستو شہادت حق کہتے ہیں. حق بات کی گواہی دے دینا اور لوگوں کو گواہ بنا دینا کہ ہم نے یہ بات پہنچا دی، اور لوگوں پر گواہ بن جانا کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی. یہ ایک باہمی شہادت حق ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہ شہادت حق کا فریضہ جو ہے یہ سب سے اہم فریضہ ہے. بالکل یہی بات یوں فرمائی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ہم نے میدان میں نکال کھڑا کیا ہے. اخرجت للناس، ہم نے تمہیں میدان میں لا کھڑا کیا ہے. یہ اس کا ترجمہ بنے گا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا اصل فریضہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور دین کی امانت شاہد بن کے، گواہ حق بن کے ان تک پہنچا دو. یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے. اس فریضے کو دوستو اگر ہم پورا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کچھ کام لے لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ گورنمنٹ کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، تو گورنمنٹ آپ کو ریسٹ ہاؤس بھی دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کو نوکر بھی دیتی ہے، آپ کو راستے میں باورچی بھی دیتی ہے، آپ کو سفر خرچ، ٹی اے بھتہ، سب کچھ تمام سہولتیں آپ کو دیتی ہے. وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہو جاتا ہے. اگر ہم شہادت حق کے کام پہ لگ جائیں تو دوستو ہمارا رزق، ہماری تمام ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے طریقے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی رزق حلال کمانے کی وہ جو فریضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ رزق کمانا ہماری پریشانی نہیں رہے گا. وہ ایک روٹین میں اللہ تعالیٰ ہمیں یوں آسانی سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ہم تو شہادت حق کا کام کرتے پھریں گے، رزق ہمارے پیچھے پیچھے سائے کی طرح سے دوڑا دوڑا آئے گا. ہمیں رزق کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑے گا. یہ ایک بنیادی فرق ہے میرے دوستو، بہت باریک اور بہت اہم فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ رتبے، یہ عہدے، یہ شہرتیں، یہ ہٹو بچوں کی اور یہ ساری باتیں، یہ رزق، یہ سب باتیں اگر ہم اللہ کے ذمہ ڈال دیں تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا پڑتا. یہ خود بخود پیچھے آتے ہیں سائے کی طرح سے. اور دوستو اگر ہم ان کے پیچھے بھاگ پڑیں تو پھر ہمیں سائے کی طرح ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اور ہانپنا پڑتا ہے. کولہو کے بیل کی طرح ہم صبح سے شام تک جتے رہتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتیں عطا فرما دی. پکا پکایا کھانا اور پکی پکائی سویٹ ڈش، من سلوا، اور بادل کا سایہ، رہائشی مکانات، نوکر چاکر، لباس، اس کے سلنے کا، اس کے دھلنے کا، سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر دیے. اس کی تفصیلات اگر ہم حدیث پہ پڑھتے تو حیران رہ جاتے ہیں. اور کہا دیکھو یہ سب کام ہمارے ذمہ ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ میرے نبی کا دل نہ دکھانا، اور جس کام پہ یہ لگا ہوا ہے اس کام میں تم جان لٹا دینا، اور یہ شہادت حق کا کام، یہ دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام، یہ تبلیغ اور جہاد کا کام، اس میں لگے رہنا، تمہاری ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے. بے وقوفوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ بات یہ کہ ہمارا تو حل چلانے کو جی چاہتا ہے، ہم تو یہ ایک ہی کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں اور یہ ایک ہی کام کر کر کے تنگ آ گئے. بات یہ ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب اور دونوں تم جا کے لڑتے پھرو، جہاد کرتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی،
ہم تو اب بیٹھ کے وہی کام کریں گے جو ہم سے پہلے وہ بنی اسرائیل کے لوگ اور قبطی کیا کرتے تھے. ہم تو ہل چلائیں گے, ہم تو کارخانے چلائیں گے, ہم تو دکانوں پہ بیٹھیں گے. یہ دین سمجھنے سمجھانے کا کام یہ اب تم کرو. تو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ہم نے ذلت اور مسکنت ان پہ مسلط کر دی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام جب اپنے ذمے لے لیا ہے تو وہ کام اللہ سے کیوں چھینتے ہو؟ وہ اللہ کے ذمے رہنے دو. یہ رزق کا کام, یہ رتبوں کا, عہدوں کا, عزت کا, شہرت کا, کار کوٹھی کا کام یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے, اس کے ذمے رہنے دو. اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے ڈالا ہے اس ذمہ داری کو قبول کرو. اور وہ دین سمجھنے سمجھانے کا کام ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا وہ ہم نے کہا کہ اللہ ادھر تو کرو, تیرے مولوی کرو, تیرے نبی اور ولی کریں, ہم سے نہیں ہوتا. اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا تھا ہمارے رزق کا کام, لو پھر ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں. یہ ترتیب ہم نے الٹ دی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو بھیجا اور نبی کے ذمے 4 بنیادی کام ہوتے ہیں. پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ, دوسرا یزکیہم, تیسرا یعلمہم الکتاب, چوتھا الحکمہ. یہ ہر نبی کے 4 کام ہوتے ہیں. پہلی بات تلاوت آیات ربانی, اللہ کے کلام کو پڑھ کے سنانا, بالکل ایسے جیسے کہ ایک وکیل یا ایک جج صحیح موقع پہ صحیح قانون ریفر کر دیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ لاگو ہے. صحیح موقع پہ صحیح آیات نازل ہوتی ہیں, وہ پڑھ کے سنا دیتا. دوسرا ان کے دل اور دماغ دونوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. دماغ سے غلط نظریات, غلط عقائد, غلط افکار, غلط تصورات تعلیم کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے. دل سے اس کے سارے روگ, کینہ, بغض, نفرت, حسد, دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا ازالہ نبی اپنی شخصیت کے ذریعے سے, اپنی توجہ کے ذریعے سے اور قرآن پڑھا پڑھا کے دور کر دیتا ہے, تزکیہ ہو جاتا ہے. 2 کام ہو گئے, تعلیم, پہلے آیات کی تلاوت, پھر تزکیہ, اس کے بعد تعلیم الکتاب, اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم جس میں احکام آ جاتے ہیں, جس میں ساری تعلیمات آ جاتی. 3 کام ہو گئے. اور چوتھا کام تعلیم الحکمہ, حکمت کہتے ہیں دانش مندی کو, اور دین کی اصطلاح میں الحکمت سے مراد پریکٹیکل وزڈم ہے. قرآن کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کر کے دکھا دینا, انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ, اس کو وزڈم کہتے ہیں, حکمت کہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں الحکمہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے, جو قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. اس کو ہم سیرت کہتے ہیں, اسی کو ہم سنت کہتے ہیں. اور سنت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. کہ کسی کام کو آپ دیکھ لیں, کسی نے کیا, کسی بات کو, کسی کام کو دیکھ لیں آپ اور نہ روکیں تو وہ بھی سنت ہو جاتا ہے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کی ایک اہم بنیاد بتائی گئی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت. ایسی محبت کہ کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو. اللہ کی ذات کو ہم اپنا محبوب حقیقی ٹھہرا لیں, اسی کو اپنی منزل بنا دیں, وہی ہماری چاہتوں کا مرکز بن جائے. اور اس کے بعد ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں. ہم نے یوں پڑھا کہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں غیروں سے، کحب اللہ، ایسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ کسی اور ذات سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی اور سے اتنی محبت ہو جتنی اللہ سے ہے تو فرمایا یہ تو شرک ہو گیا، اس کو شرک فی المحبت کہتے ہیں۔ آگے چل کے آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایک چیز کے نام گنوائے ہیں۔ دیکھو یہ چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے، یہ زیادہ پیاری ہے، یہ آبا، ابنا، بیویاں، بھائی، خیش قبیلے، جائیدادیں، مکانات، تجارتیں، جاگیریں، ایک ایک چیز کا نام لے کے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ کے رسول اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہے تو پھر تم فاسق ہو اور پھر تم فیصلے کا انتظار کرو، ہم خصوصی فیصلہ تم پہ نازل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات اہم یہ بتائی گئی کہ اللہ کی ذات کو ہم اپنی منزل ٹھہرا لیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بات بات پہ یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، آئے بھی اسی کی طرف سے، جا بھی اسی کی طرف رہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کار پہ بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں، ٹرین پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آخر میں کہ سفر ہمارا بظاہر کراچی کو ہے یا جدہ کو ہے یا انگلستان کو ہے، لیکن در حقیقت اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم پلٹ کے تو اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا اصل سفر تو اس کی طرف ہے۔ تو دوستو، یہ اپنے قبلے کو سیدھا کر لینا کہ ہمارا سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ اور فرمایا کہ نیکی کا تصور، لمبی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ یہ نیکی یہ نہیں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، نیکی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا نیکی 4 چیزوں کا نام ہے، چاروں کی چاروں تفصیل کے ساتھ اس میں گنوا دی۔ فرمایا عقائد درست ہوں۔ عقائد میں کیا چیزیں ہیں؟ 6 باتیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 چیزوں پہ، اللہ کی ذات پہ ایمان، فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، تقدیر پہ، خیر و شر والی جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت پہ۔ اس کے بارے میں عقائد درست ہونے چاہیے۔ پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز اخلاق، چوتھی چیز معاملات۔ اور یہ اسی ترتیب سے ہوگا، عقائد درست ہوں گے تو عبادات خود بخود درست ہو جائیں گی، عبادات درست ہوں گی تو اخلاق درست ہو جائیں گے، اخلاق درست ہوں گے تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس کا معاملہ درست ہو گیا تو فرمایا کہ ہاں اس کو دین نصیب ہو گیا۔ فرمایا الدین المعاملہ، دین معاملے کے درست ہو جانے کا نام ہے۔ فرمایا یہ ہے نیکی، یہ اختیار کرو۔ آگے فرمایا کہ یہ
وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو ہم قصاص پہ زور دیتے ہیں کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے، اس میں تمہاری زندگی ہے. عزیزان گرامی، اب تو وہ لوگ جو کہ اس کو بہت بہیمانہ سزا کہتے تھے، اب تو انہوں نے بھی کیپٹل پنشمنٹ کو اختیار کر لیا ہے. دنیا آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہی ہے. امریکن سٹیٹس میں اب کیپٹل پنشمنٹ کی ابتدا کر دی گئی ہے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسی مہذب دنیا میں بہت سی سٹیٹس میں وراثت کا قانون اسلامی ہے. اس وقت بھی، آج کی بات میں کر رہا ہوں. اور وراثت کا قانون تو روس جیسی ملحد حکومت نے بھی اسلام کا کافی حد تک اپنایا ہے. تو یہ قصاص میں فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے. قتل کے بدلے ہم قتل اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ قتل نہ ہو. لیکن اگر قاتل کو پتہ ہے کہ یار میں نے تو چھوٹ ہی جانا ہے، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، تو پھر قتل کرنے میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، پھر وہ دہشت گردی کرتا ہے، وہ قتل کو اپنا پیشہ بناتا ہے، اس کے لیے نئے سے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اور کوئی حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں سعودی عرب کے نظام سے متفق نہیں ہوں، ان کے سیاسی اور معاشی نظام سے، اس میں طاغوت گھسا ہوا ہے. لیکن عدالتی قانون میں چونکہ جزوی طور پہ شریعت نافذ ہے، وہاں پہ قصاص ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی وہاں جرائم پوری دنیا میں سب سے کم ہے. چوری چکاری، قتل، لڑائی جھگڑا، وارداتیں دنیا میں سب سے کم اس وقت سعودی عرب میں ہے، اور اس کی وجہ صرف عدالتی قانون ہے. آگے چل کے روزوں کا ذکر ہوا. روزے کا قرآن مجید سے تعلق، رمضان شریف کا قرآن مجید سے تعلق، یہ سب کہہ کے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. عزیزان گرامی، ایک بنیادی فرق سمجھ لیں اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں.